عقدة من لساني ربي زدني علما اللهم بارک لنا فی اوقاتنا. آج میں جس سیشن کو اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا ٹاپک ہے بلنگ. موسٹ آف دا پیپل اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے کہ واٹ از دس، مطلب بلنگ. میں نے بھی اپنی زندگی میں جب پہلی دفعہ یہ ورڈ پڑھا تو آئی واز ناٹ اویئر فار کہ یہ کیا چیز ہے بلنگ. میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، لیکن جب اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس پہ تھوڑی ریسرچ کر کے پتہ چلا کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ بہت کامن ہے لیکن ہمیں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. اور ہم نے یہ سارے سیشن رکھے ہی اس لیے تھے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں جو کہ کامن ہیں لیکن ان کو آگاہی نہیں ہے اس چیز کی. الحمدللہ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن آف ٹو بلنگ پڑھیں گے کہ واٹ از بلنگ، ہم کہتے کس کو ہیں، اس میں کس چیز کے بارے میں، اس میں ہم کس چیز کو لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. بلنگ از اے بیہیویئر، رویہ. اگر رویے کی بات کریں تو موسٹلی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، بہت غصیلا ہوتا ہے، کچھ کا بہت مسکرانے والا ہوتا ہے، کچھ کا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، اور کچھ بہت چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو بالکل نارمل چپ چاپ سے رہنے والے. تو یہ بیہیویئر ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو بہت ہائپر ہو جاتے ہیں. تو کیا ہائپر ہونا ان کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ایسی ہائپر ہے اس کو چینج نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حلق پہ پیدا کیا ہے ہمیں اس کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ. Behavior that enforce or abuse an action which is not in the consent of the victim. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وکٹم کی. واٹ از وکٹم؟ ہم کہتے ہیں وکٹم شروع سے ہم پڑھتے ہیں شکار. بلنگ میں ہم اردو میں اگر میں دیکھوں تو اس کو ہم کہیں گے گنڈا گردی. اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ گھروں پہ تو ہم گنڈا گردی کرتے نہیں ہیں، اور یہ کیسی گنڈا گردی ہے؟ مطلب مار پٹائی والی ہے، کسی کا سر پھوڑنے والی ہے، یا کسی کو ڈائریکٹ چاقو لے کے قتل کرنے والی ہے، یا بری طرح سدھارمی کرنے والی ہے. تو یہ ہر ٹائپ کی گنڈا گردی ہے جس میں صرف زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آ جاتی ہیں. اٹ ٹیپیکلی اکرز ان سوشل سیٹنگس. جیسے کہ اگر ہم بات کریں اپنے معاشرے میں تو ہم اسکولس میں بھی جاتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو جاب ہولڈرز ہیں وہ کام کرنے بھی جاتے ہیں. آن لائن پلیٹ فارمس پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ کسی کو ہریس کرنا آن لائن یا پھر کسی کو تنگ کرنا، ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں. اور کمیونٹیز میں اگر ہم دیکھیں تو، اور ویسے یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے امبیلنس آف پاور. اور مجھے اس چیز نے بہت زیادہ نا اس چیز کے لیے کیا کہ میں آپ کو سمجھاؤں امبیلنس آف پاور واٹ از دس. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اوپر سائڈ پہ ہے، فار ایگزامپل جو مال و دولت کے لحاظ سے بہت اوپر ہے، وہ کس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے انڈر رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو سے لوور لیول پہ ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ذات میں بہت ہائی ہیں، وہ جو کم ذات کے لوگ ہیں، نچلی ذات کے لوگ ہیں، ان کو لو لیول پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیٹرن آف بیہیویئر جو کہ اوور ٹائم ہوتا رہتا ہے. اور اس میں ہم یہ لگا سکتے ہیں کسی کو ہارم کرنا، نقصان پہنچانا، کسی کو ڈسٹریس کرنا، پریشان کر دینا، اور اس کو خوف دلانا. Why bullying happens؟ ہوتی کیوں ہے؟ ڈیو ٹو این unethical، یا تو کسی کے اندر اخلاق ہی نہیں ہوتے، اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس، یا تو کوئی سائیکو ہوتا ہے. سائیکو کس طرح سے؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پیدا ہوا تھا اور وہ سائیکو تھا اور اس کو تو پہلے ہی بولنے چالنے کا طریقہ نہیں تھا. نو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور آگے اس کا ماحول اسے سکھاتا ہے. ہو سکتا ہے جو سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو اور وہ اس شکار میں آ کے بلنگ پہ اتر آیا ہو، اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں ہارڈشپ فیس کی ہوں. مائک آف کر دیں پلیز. آر ابیوز آف پاور، یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ اپنی پاور کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پاور کا لوگ ہوتے ہیں ان کو ظلم و ستم کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے ان کے ظلم کر کے ان کو وہ چیزیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں. امنگ یوتھ اگر ہم بات کریں نوجوان نسل کی تو it is an irresistible element of personality which may trigger due to repulsive nature, anger, emotional imbalance, unwanted affection. اچھا، emotional imbalance میں ایک بہت مزے کی بات یہ تھی
کہ میں نے اپنی زندگی میں اکثر دیکھا ہے کہ جب کسی کو اچانک سے غصہ آ جاتا ہے تو وہ گھر میں مطلب ایموشنل ہے، کہ اس کو اندر سے کچھ پھٹنے والا ہے، وہ کہیں اندر سے غمگین ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس سے چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، بڑے پہ تو غصہ نہیں نکال سکتا، چھوٹے پہ غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیٹ از آلسو کارڈ بولنگ، کہ ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس بیچارہ کے بے شک کوئی غلطی بھی نہ ہو۔ واٹ از بولنگ بائی اسلام، مجھے یہ آیت دیکھیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، اور یہ یا ایھا الذین آمنو، اس میں ایمان والوں کو پکار کر، آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں نا، وہ بہت امپورٹنس والا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے لوگوں سے جو کہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے ڈفرینس ہو، کہ آپ ان جیسے نہ ہو بلکہ ان سے مختلف ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان قوم کا مذاق نہ، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مجھ سے بہتر ہو، اور آپس میں نہ کسی کا طنز کرو اور نہ کسی کو برے ناموں سے پکارو۔ کتنا برا ہے کسی کو ان ناموں سے پکارنا جو ایمان لے آیا، مطلب ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر کیا واجب ہو گیا کہ اب ہم نے اپنی بری عادات، برے اخلاقیات چھوڑ دینے ہیں، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں کرتے اور یہاں پہ ہم جانتے بوجھتے بھی کسی کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ۔ اور لٹرلی اگر نظر آئے تو یہ لگتا ہے کہ ہم چھوٹے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ بٹ اس بولنگ بائی اسلام میں ایک اور آیت آ جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اب اس میں تمام لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، ڈرو اس رب سے، اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی جان سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس میں اگر اس آیت کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو اب میں ایک حدیث کی بھی بات ہم کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم انسانیت کی نسبت دیکھیں تو ہماری نسبت کس سے جا کے ملتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ وہ ہمارے باپ ہیں اور ہم سب ان کی اولاد ہیں، چاہے کوئی مسلم ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور تو جس طرح کا اخلاق ہمیں مسلمانوں کو آپس میں رکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح کا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے ہیں۔ ہاں کچھ شرط ہیں، لیکن وہ بات کی چیزیں ہیں، ہم ایک اس لیول پہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب دیکھیں کچھ ہم فار ایگزامپل پاکستان سے بہت سے لوگ ابراڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، یو کے جاتے ہیں، امریکہ ایٹسٹرا، کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ سارے مسلمس تو نہیں ہوتے نا، وہاں پہ ہماری انٹریکشن بہت سے نان مسلمس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ایکچولی اپنے بیہیویئر سے کیا ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آر مسلمس، اور اگر ہم اگریشن شو کرتے ہیں تو ہمارے دین کا اور اس کا امپیکٹ اچھا نہیں جاتا، اور ہمیں تو اس چیز میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں یہ کیوں اسٹاپ کرنا چاہیے بولنگ کو، یہ گنڈا گردی والا سسٹم کیوں ختم کرنا چاہیے؟ بیکاز وی آر مسلمس، سب سے بڑی بات ہے وی آر مسلمس۔ اور میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے یہ بھی سیکھا تھا کہ وین یو گوز، ہم جب کہیں مدرسہ میں جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہاں پہ ہم اس سے باہر نکلتے ہیں، تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارا گاڑی کا ڈرائیور ہے، ہم اس سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا کہ ویسے تو یہ مدرسے جاتی ہے، دین سیکھنے جاتی ہے، لیکن اس کا رویہ دیکھیں کس طرح کا ہے، کہ مسلمانوں کو اس بارے میں کانشیس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم ایکچولی کسی کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ کچھ لوگوں کا جو دین ہے وہ صرف سلیکٹیو ہے، جو مدرسے جاتے ہیں صرف ان کا ہی ہے، بلکہ ان کا نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں، جو ایک مسلم ہے جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ ایکچولی اپنے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس میں ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ آپس میں کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ اب دیکھیں حسد سے کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہی پیدا ہوتے ہیں نا، کہ جب آپ کے دل میں
حسد کی آگ جلتی جا رہی ہے جلتی جا رہی ہے، آپ اس انسان کے بہت ہلاک ہو جاتے ہیں، آپ اس کی کوئی اچھائی سننا پسند نہیں کرتے، آپ اس کے بارے میں برا ہی سوچنا سمجھنا اور سننا پسند کرتے ہیں، تو بہت بری چیز ہے، اس سے بچنے کی تو بہت کوشش کرنی چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے۔ ڈو ناٹ انفلیٹ پرائسز ون ٹو اندر، ڈو ناٹ ہیٹ ون اندر، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کہ کچھ لوگ ایک دوسرے سے تھوڑا ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ اگر راستے میں کہیں مل جائیں تو سلام دعا دینے کے بجائے بلکہ کیا کرتے ہیں، منہ چرا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بھی منع کیا ہے، ڈو ناٹ انڈر کٹ، اور ایک دوسرے سے قطع تعلق تو بالکل بھی نہ کریں، بٹ بی اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان تو نہ اسے تانا دیتا ہے اور نہ ہی اسے ناکام کرتا ہے، کہ مسلمان کی یہ خوبی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی تانا طنز بالکل نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کو کسی بھی معاملے میں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ مسلمان تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند، جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہمارے لیے کوئی رہ ہی نہیں گیا کہ ہم کسی کے بارے میں لو لیول پہ سوچیں یا اس کے بارے میں کچھ لو کریں، تو ہم اس کو کام کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ ہم اگر فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ مقام ملے، اور آپ کے ساتھ دوسرا ریپرزینٹر آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ بھی سملرلی اسی طرح بہیو رکھنا چاہیے جس طرح آپ کو کہہ دیا گیا ہے، کہ آپ دل میں یہ نہ سوچیں اللہ کرے یہ نہ کام ہو جائے اور یہ سیٹ مجھے مل جائے، یہ وہ چیز مجھے مل جائے۔ ملنا تو آپ کو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، نہ تو آپ کو اس سے زیادہ کہیں مل سکتا ہے اور نہ اس سے کم۔ اگر ہم دیکھیں افیکٹس آف بلنگ، نیگیٹو افیکٹس، آف کورس اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم 3-4 طرح کے افیکٹس پڑتے ہیں، سائیکولوجیکل نفسیاتی افیکٹ ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتا ہے وہ انسان، سوشل اور افیکٹ کون سے ہوتے ہیں نیگیٹو، اور اکیڈمک اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اپنے تعلیمی میدان میں کس طرح سے آگے نہیں بڑھ پاتا، یا اس کے کون کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو بھی بیچارے کو بل کیا جا رہا ہے، بلنگ جس پہ اپلائی کی جا رہی ہے، وہ ایموشنل ڈسٹریس ہو جاتے ہیں۔ وکٹمز آف دا بلنگ آفن ایکسپیرینس اے رینج آف نیگیٹو ایموشن، پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن رہتی ہے، پھر ہیلپلیسنس ہو جاتی ہے، مطلب خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ہمیں اس طرح سے بلنگ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے، اور نہ ہمیں یہاں پہ رہنا کچھ کسی قسم کا فائدہ دے رہا ہے۔ اینڈ دا کانسٹینٹ ہراسمنٹ، اور اگر اس بیچارے کو وہ کانسٹینٹلی ہی اس چیز پر لے کے جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری نظروں اپنی نظروں میں بھی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، کہ میں کیا انسان ہوں جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، نہ کہیں پہ اور پہ، نہ کہیں گھر پہ، نہ کہیں باہر، تو مجھے تو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اینڈ سینس آف سیلف ورتھ، اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی جو سینس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اکیڈمک پرابلمس میں دیکھیں، فار ایگزامپل آپ ہیں یا میں آپ کی جگہ میں ہوں، تو میں کسی چیز کی وجہ سے پریشان، کہا گیا کہ گھر میں کسی نے مجھے کہہ دیا کہ تم اپنی ناک دیکھو ذرا کتنی موٹی ہے، تو میں نے اب مطلب ہر بات میں مجھے یہ کہا جاتا ہے موٹی ناک والی موٹی ناک والی، اب اگر نہیں بھی ہے، میرا اس پہ غور نہیں بھی ہے، لیکن وہ مجھے ضرور، میں اس پہ کروں گی، وہ کس لیے کروں گی، کیونکہ مجھے اب بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم میں یہ نقص ہے، اور یہ بہت بری بات ہے کہ ہم کسی میں نقص نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نقص والا نہیں بنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی تحریک میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ تو میں کیا کروں گی، کیا میں اپنی اسٹڈی پہ فوکس کر سکوں گی؟ بالکل بھی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میں نے میری سوچ اب وہاں پہ رہے گی، میں یہی آل ٹائم سوچتی رہوں گی کہ میں اپنی ناک کو کس طرح چھوٹی کر لوں، کیا کروں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، میں کس طرح اس کو یہاں سے یہاں کر لوں، اور جس طرح کی اس کی ناک ہے میں اس طرح کر لوں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں اسٹریس میں لے آتی ہیں، ہم اس طرح پڑھ نہیں پاتے۔ اور بعض اوقات ہم نے اسکولس میں خود بھی کبھی آپ نے اگر آپ میں سے کوئی ٹیچنگ کر چکا ہے تو وہ یہ سیکھ چکا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ اب کلاس میں بہت چپ چپ رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اسٹارٹنگ میں بہت اچھے ہوں اپنے اکیڈمک لیولس میں، اسٹڈی میں، ہر چیز میں اچھے ہوں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک دم سے گریڈ کم ہو جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ بڑا لائق تھا، اب یہ بہت نالائق ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ ڈھونڈیے سب سے پہلے۔ اور سوشل آئسولیشن، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے مجھے اگر کہیں فار ایگزامپل، جو کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو بتا چکی ہوں کہ ناک موٹی والا، تو اگر وہ کہیں پہ 2-4 سہیلیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ 2-4 اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
تو کیا کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک مذاق میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ موٹی ناک والی کو بلاؤ ذرا یہاں پہ اس کو، چلو اٹھو موٹی ناک والی تم کرو. اگر کسی نے فار ایگزامپل کسی کا مقصد یہ نہیں تھا لیکن اس نے مذاقن کہہ دیا، لیکن اس کے ذہن میں تو یہ بات آ گئی، وہ نیکسٹ کیا کرے گا کہ میں نے اب اس معاشرے میں معاشرے کی اس جگہ پہ جانا ہی نہیں ہے جہاں پہ میرے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا جا رہا ہے. فزیکل ہیلتھ ایشوز اینڈ اٹ از ویری کریٹیکل ایشوز. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مطلب ہاؤ کیسے کوئی اس زندگی میں اسٹریس میں رہ کر ہیلتھی رہ سکتے ہیں. ہیلتھی انسان تبھی اپنی صحت کی بالکل صحیح طرح سے کیئر کر سکتے ہیں جب اس کے مینٹلی لیول پہ وہ بالکل ہی فٹ ہو. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اگر ہم مطلب ذہن ہمارا بالکل تندرست ہے تو ہم ہر طرح سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم خوش رہتے ہیں تو ہمیں بہت سی تکالیف بھی نہیں ہوتی الحمدللہ. تو وہ جو بیچارہ جس کو بلنگ جس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے اس کو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے تو اس کی صحت خراب ہو شروع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ اسٹریس کی وجہ سے ہاسپٹل بیڈ پہ مطلب پڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو اسٹریس ہے کسی چیز کا. سیلف ہارم اینڈ سوسائڈل آئیڈیلیشن. اور یہ آئیڈیشن کیا ہوتا ہے سوسائڈل؟ کہ اگر کسی کو بہت زیادہ اسٹریس ہو گیا تو وہ کیا سوچے گا کہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ کہ نو مجھے تو یہاں زندگی میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، میری تو کوئی عزت نہیں ہے. جب میری اپنی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے، کس لوگ مجھے اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس میں کہ مجھے تو مر جانا چاہیے. اور بہت سے لوگ الحمدللہ وی آر مسلمس، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں بھی اور مسلمانوں کے علاوہ بھی کہ سوسائڈ بہت عام ہو گئی. اب چھوٹی چھوٹی بات پہ جو انسان ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے خود کو لے کے چلنا ہے، لیکن بس اویئرنیس نہیں ہے نا. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے لوگوں کو، اور وہ اپنی کم کرنے کی بس کوشش میں رہتے ہیں. اگر بل کرنے والا ہے اب اس کو بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کسی کو نقصان پہنچا کے کیا آپ فائدے میں رہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں رہتے. آپ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے تو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اسٹریس رہتا ہے. یہ دیکھیں اگر کوئی ہے جس کا تو وہ ہو سکتا ہو اس نرمی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے اور اس کے ماں باپ میں بہت کنفلکشنز ہیں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان سے نہیں ہے تو وہ اکیڈمک لیول پہ کہیں باہر جاتے ہیں وہ گھر میں کچھ بھی ہوگا تو وہ ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، اگلے بندے کو اس کا دل کرے گا کہ بس اس کو ختم ہی کر دوں. تو اس میں اس بیچارے کو تھوڑا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب اس کو ایک ایمپتھی بیہیویئر چاہیے، اسے ایک انسان چاہیے، کندھا چاہیے کہ جو اس کو گائیڈ کر سکے. اور our risk of aggressive behavior. Bullying is often a manifestation of aggressive behavior, and if left unaddressed, it can become a pattern to conduct persistent. اچھا اب دیکھیں، اب چھوٹے سے بچے کو غصہ آتا ہے، ہم اس کو چھوٹے لیول پہ نہیں سمجھانے کی کوشش کرتے نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ اس کی تو کام عادت ہی ایسی ہے. موسٹلی جو بوائز ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ بہت جلدی آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس کے ریزن تلاش کریں، اس کو کیا کمی بیشی ہے، اس کے اندر کیا احساس کمتری ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ باہر نکالنا چاہتا ہے لیکن نکال نہیں پا رہا، اس کو وہ ذریعہ نہیں مل رہا. تو آپ کریں نا کوشش، کیونکہ اگر ہم چھوٹے لیول پہ کوشش نہیں کرتے تو وہ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے. وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایشوز ہمیشہ رہتے ہیں اور یہ پھر آگے بہت کمپلیکیشنز کریٹ کرتے ہیں. اکیڈمک اب جس کو جس کا ذہن متوازی طور پر مطلب وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ لے کے چلے آگے، اور اس کا اسٹریس میں ہی ہے کہ میرے ساتھ، اور اس کا بیہیویئر بھی بہت برا ہے، تو وہ کیا اس کے اکیڈمی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا، ضرور پڑے گا. جو اسکول اتھارٹیز میں اس کو رکھنے کی کوشش نہیں کریں گی کہ وہ کیا کر رہا ہے، ڈسپلن کو خراب کر رہا ہے اور طرح طرح کے کر رہے ہیں، اپنے ایکشن سے شو کر رہا ہے کہ وہ ایک گنڈا ہے. اور دیکھیں چھوٹے لیول پہ بچے گنڈے نہیں ہوتے، لیکن میں نے ایک پاکستان میں ہی واقعہ سنا تھا کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا اور ایک 8 سال کا بچہ تھا، اور ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. اور جب جھگڑا ہو گیا تو اس نے دوسرے کو اس طرح سے مارا
کہ اس کا سر اس نے کہیں اڑا دیا. جب اس نے اڑا دیا نا تو اس کو پتہ نہیں چلا. ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹینشن نہ اسے قتل کرنے کی, لیکن وہ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیں اتنے چھوٹے لیول پہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ شاید پہلی دفعہ ہی سنا تھا کہ ہاؤ از اٹ کہ ایک چھوٹا بچہ کیسے بچے کو مار سکتا ہے. یہ تو چھوٹے لیول پہ بہت بہت وہ ہے کہ بہت رونے والا ہے. صحیح بات ہے, میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی کہ بچوں کے اندر بھی برداشت ختم ہو گئی ہے. اور یہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ بڑوں کے اندر ختم ہو گیا ہے. ہم اپنی فیملیز کے سسٹمز کو اس طرح سے لے کر ہی نہیں جا رہے. ماں باپ ہیں تو اگر وہ کسی بات میں سنجیدہ ہیں یا ان کو کسی چیز کی کوئی ٹینشنس ہیں تو وہ اس چیز کو بچوں پہ اپلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ماں کو کسی چیز کی پریشانی, بچوں کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتی ہے. باپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے, وہ ماں کے سب اوپر غصہ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے اندر جا رہی ہیں, وہ اس سب سے سیکھ رہے ہیں. تو وہ اب جب ان چیزوں سے سیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ چیزیں ان کی زندگی کے لیے اچھی نہیں ہوتی, تو وہ آگے پھر اپلائی بھی کرتے ہیں. اپنے دوستوں میں اپلائی کریں گے, اپنے ورک پلیس پہ اپلائی کریں گے. کچھ لوگ آفس میں کام کرتے ہیں تو بہت بیڈ بیہیویئر کے ساتھ, جسٹ بیکاز کہ وہ زندگی سے ایسا ہی سیکھ کے آگے ہوئے ہیں. اور کچھ ان کو مینٹل ایشوز رہتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پر اگر فار ایگزامپل کسی نے کسی کو بری طرح, میں ہی کہہ لیتی ہوں فار ایگزامپل میں ہوں, اور میں کیا ہوں کہ میں نے کسی کی غیبت کر لیا. اب میں غیبت کر کے پچھتاؤں گی کہ میں نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا. تو وہ جو پچھتانا ہوگا, وہ فیلنگز آف جو گلٹ ہوں گی, وہ مجھے مینٹلی طور پر صحیح نہیں رہنے دیں گی. جب ہم مینٹلی طور پر صحیح نہیں رہتے تو پھر ہم فزیکلی طور پر بھی اپنے کام اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہم شیم فیل کریں گے اور کسی بھی طرح سے خود کو اینگزائٹی اور ڈپریشن میں لے جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے الحمدللہ. تو سوشل ریجیکشن کے جو دوسروں کو مارنے پیٹنے پہ اتر آتا ہے اور دوسرے کے ساتھ برا بیہیویئر رکھتا ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اب ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کہ کسی طرح میں اس سے دور ہوں. کہ میں اب جب سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا, لوگوں سے نہیں ملوں گا, تو اوبویسلی میں اپنے آپ تک محدود رہ جاؤں گا. تو اس طرح وہ کٹ آف ہو جاتا ہے سوسائٹی سے. جو جب کٹ آف ہو جائیں تو پھر اکیلا انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی, اور معاشرہ ہمارے سب کی ایک ضرورت ہے اور ہمیں اس میں چلنا ہے. لیکن واٹ آر دا ٹائپس اینڈ ہاؤ ٹو ریکگنائز بولنگ, انشاءاللہ ہم اس کو دوسرے سیشن میں لے کے چلیں گے, اور ہوپ سو کہ آپ سب نے اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے بولنگ ایکچولی کہتے کس کو ہیں اور ہمیں کہاں کہاں پر اس کی کس طرح سے ضرورت ہے. اینڈ ایز اے مسلم اگر ہم بات کریں تو کنٹینٹ ختم ہو گیا, لیکن میں اپنی طرف سے آپ سب سے صرف یہ جب میں نے یہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹی بات پہ, اب دیکھیں ایک دو کالج اسکول فرینڈس ہیں اور وہ ابھی بالکل پلے گروپ میں ہیں, پلے گروپ سے نرسری سے 1-2 نرسری کلاس کے بچے بھی اس طرح سے نہیں ہوتے, لیکن جو 1-2 کے بچے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بہت اگریسو بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ شو کرتے ہیں. اگر وین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نے وہی بولا ہے کہ میں نے یہ ساری ونڈو کھولنی ہے, اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, آدھی میں نے اور آدھی تم نے. تو اسی بات پہ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھا پائی پہ اتر جاتے ہیں. جب ہاتھا پائی پہ اترتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے ان کے اندر, وہاں پہ ہی کنٹرول کریں. جب ہم کنٹرول نہیں کرتے, اب دیکھیں ماں باپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, ماں کو اویئرنیس نہیں ہے, باپ کو اویئرنیس نہیں ہے, اور ان کے ساتھ جو ڈرائیورس ہیں گاڑیوں والے ان کو بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جب گاڑی والے ڈرائیور دو بچوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں نا, تو آگے یہ نہیں کہتا کہ بیٹا ادھر آ میری بات سنو اس طرح نہیں, بلکہ کیا کرتا ہے دونوں کو 2 تھپڑ لگاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آئندہ ایسے کیا نا تو دیکھنا پھر. اور بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں, اگر تم نے ایسا کیا میں نے تمہیں گاڑی سے اتار دینا. اب اس بچے کو یہ ہے کہ بس ہے ایک تھپڑ ہی پڑے گا نا, اور یہاں پھر گاڑی سے نکال دیں, کوئی بات نہیں, ماں باپ کی ٹینشن, جس مرضی پہ بھیجے انہوں نے بھیجنا ہے نا. تو لیکن ہم ایز اے مسلم آپ ایک اچھے گھرانے کا تعلق رکھتے ہیں, اور ایسا کام کرنا اچھے گھرانے کے بچوں کی نہیں ہوتا, ان کا بیہیویئر نہیں ہوتا. وہ اس طرح کے بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کو علم نہ ہو. جب ان کو علم مل رہا ہے, آپ اسکول کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو درست کرنے جا رہے ہیں, آپ اس علم کو سیکھنے جا رہے ہیں جس علم کی بیس پہ تمام انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی تھی.
تو وہ بیسکلی جانتے ہیں کہ وٹ از نالج، ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. تو ہم جب اویئرنیس کریٹ کریں گے اپنے انوائرمنٹ میں، اب فار ایگزامپل آپ گرلس ہیں یہاں پہ، تو آپ کو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا آج سیکھا اور اس کو آگے ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. تو آپ اپنے محلے میں، اپنی جو آپ کی سوسائٹی محلے میں، ہو سکتا ہے کچھ عورتیں ایسی ہوں جو کہ بچوں کو بہت مارتی پیٹتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتی ہوں، آپ ان کو گائیڈ کریں کہ آنٹی ایسا بیہیویئر آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ اس کا اثر آپ کے یہ بچوں پہ پڑتا ہے. اور یہ بچے جب آگے جاتے ہیں تو پھر obviously جب بچوں کے ساتھ ماں باپ اس طرح کے بیہیویئر رکھتے ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور وہ بیہیویئر ان پہ لوٹ کے آتا ہے. تو ان کو سمجھائیں کہ آج آپ جیسا کریں گے نا کل کو، آج کل کی مائیں کہتی ہیں بچے بہت نافرمان ہیں اور انہیں کچھ لوگوں کا تو یہ سین ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ وہ ماں باپ جس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن انہیں ہمیں یہ نہیں سکھایا، انہوں نے ہم پہ اپنے پریشرز ہم پہ اپلائی کیے، ان بچوں پہ اپلائی کیے جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو جب آپ ایک بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو کسی بھی قسم کا پریشرائز نہیں کرتے، تو وہ انشاءاللہ وہ ایک بہت اچھا انڈیویجول آپ کی زندگی میں بنے کے دکھائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ انشاءاللہ اپنے نیبرس میں، اپنی فرینڈ سرکلس میں، مطلب اپنے فرینڈس کو بھی گائیڈ کریں کہ آپ ان کو سکھائیں اپنی ساتھ میں، اگر کوئی آپ کے محلے میں اس طرح کا سین ہے. اور عورتوں کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے حسد، سب سے زیادہ عورتوں میں حسد پایا جاتا ہے کہ جیسے کہ گھر میں دیورانی ہے، جٹھانی ہے، یا پھر نند ہے اور بھابھی ہیں، یا پھر ساس ہیں اور بہو ہے. مطلب یہ چیز بہت بہت کامن ہے کہ حسد بہت زیادہ چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہر چھوٹی بات پہ حسد کے اس کو اگر دیکھ لیا تو بس. اور آپ نے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی قسمت میں جو ہے آپ کو وہی ملتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. لیکن آپ نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں حسد کا شکار ہو جائیں. اگر آپ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، حسد پتہ کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ نہیں کہ آپ کسی کی چیز کو دیکھ کے جلنا کرنا شروع ہو جائیں. حسد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز دی ہے نا، اس سے چھین لے، کہ ہم اس چیز کو وہ خود سے چھین جائے جو اس کے پاس ہے. اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس سے بھی نہ ملے. ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو کسی کی چیز کا آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس بھی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگے. اللہم انی اسألک من فضلک، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں. آپ یہ نہ کہیں سوچیں کہ یہ چیز جو میرے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس بھی نہ ہو. تو انشاءاللہ باقی چیزیں ہم انشاءاللہ دوسرے سیشن میں کنڈکٹ کرتے رہیں گے. ہوپ سو کہ آپ کو یہ بینیفٹ لگا ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح استقامت دے اور آپ یہ سیشن جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Zakia, should I end the session? جی کر دیں. Okay, thank you.